وہ پیاروں میں پیارے ہیں، وہ دلاروں میں دلارے ہیں، وہ چہیتوں میں چہیتے ہیں، وہ لاڈلوں میں لاڈلے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دو کہ آسمان اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، زمین اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، چاند کی چاندنی اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، کہکشاں کا جمال اللہ ہی کا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، ستاروں کی انجمن اللہ ہی کی ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے، آسمان پر چمکتا ہوا چاند اللہ ہی کا ہے، اور دو ٹکڑے کرنے کا اختیار میرے رسول اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت، حضور امام ملت، سیدنا کانفرنس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ اپنے نبی تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات جلسے میں بہت دیر سے بیٹھے، آپ کا یہ بیٹھنا اور ذکر نبی سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہی جلسے کی کامیابی ہے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے، بخشش کا سامان ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ آزاد سا کھسک کے آئیے، آپ لوگ آگے بڑھیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر کے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ منتظمین کی غلطی ٹھنڈا کبھی ہے، یہ شامیانہ اس سے ملا دینا چاہیے تھا۔ اس مہینے میں بہت سے جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں لوگوں نے شامیانہ اسٹیج سے جوڑ دیا، وہاں ٹھنڈ کم محسوس ہوئی، اور جہاں یہ اس طرح کھلا رکھا، وہاں 3 بجے رات میں بہت شدت کی ٹھنڈک اسٹیج پر بھی محسوس ہوئی۔ ٹھنڈک ہے، شامیانے کو اس سے جوڑ دینا چاہیے تھا۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، بات سمجھا آپ؟ کوئی نیکی حقیر مت سمجھیے، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھیے۔
معلوم نہیں اللہ تعالی آپ کی کون سی ادا پسند فرما لے اور وہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یہاں آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اسے چھوٹا مت سمجھیے۔ میں نے جو جملہ دیا وہ اسے یاد رکھیے گا، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، جسے اللہ قبول فرما لے وہ نیکی چھوٹی بھی ہو تو بڑی ہو جاتی ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، آزو سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کا یہاں بیٹھنا رب نے قبول فرما لیا، یہ بیٹھنا بھی ذریعہ نجات ہے۔ رب تعالیٰ قبول فرما لے یہ نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہوگی، بلکہ یہ چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، آپ کا رب فرماتا ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ اللہ تعالی دیکھے، آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی کثرت اور زیادتی نہیں دیکھتا، بلکہ دل کا خلوص دیکھتا ہے، حسن نیت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی قبول کر لی تو وہ چھوٹی بھی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث جانتے ہیں آپ؟ قرآن آپ کا رب فرماتا ہے قرآن میں، ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا ما کان لبشر ان یکلم اللہ۔ اللہ تعالی جب کسی نبی سے، بندے سے کلام فرماتا الا وحین، تو یا تو دل پر نبی کے القاء فرماتا ہے، یعنی دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور من وراء الحجاب، یا اللہ تعالی کی بات سنائی دیتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اور یرسل رسولا فاوحی الیہ باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے جو نبی پر وحی فرماتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تین طریقے قرآن نے بتائے، تو فرشتوں کے ذریعے جو نازل ہوا، جس کا ذکر قرآن نے جو کیا، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل ہی نے قرآن نبی کے دل پہ اتارا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انہ لتنزل من رب العالمین، بے شک یہ قرآن رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، نزل بہ روح الامین، جسے روح الامین جبرائیل لے کر کے آئے۔ تو جسے جبرائیل لے کر کے آئے اسے قرآن کہتے ہیں، اور نبی کے دل میں بات آئی، القا ہوئی اللہ کی طرف سے یا پردے کے پیچھے سے سنائی دی، تو اسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن جسے کہتے ہیں وہ معنی مفہوم اور الفاظ بھی اللہ کے، اور حدیث میں معنی مفہوم اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی شاخ دیکھی، اس نے کانٹے دار ٹہنی اور شاخ راستے سے ہٹا دی۔ راستے سے کانٹے دار ٹہنی اور شاخ ہٹانا کوئی بہت بڑا کام نہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ کانٹے دار ٹہنی ہٹانا اللہ نے پسند فرما لیا اس بندے کا، اور اس کے صدقے میں اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ بولیے سبحان اللہ، آزو سے بولیے سبحان اللہ، آپ لوگ بولیے سبحان اللہ۔ تو کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ ادھر بولیے، یہاں آئیے، یہاں آ جائیے، سامنے آئیے، سامنے آئیے، پیچھے نہیں، سامنے بیٹھیے، سامنے بیٹھیے، ارے یہاں بیٹھیے نا حضرت،
کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، جسے رب قبول فرما لے وہ نیکی چھوٹی بھی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے۔ بخاری شریفی میں ایک دوسری حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک رنڈی جو زنا کرتی تھی پیسے لے کر کے چلی جا رہی تھی، راستے میں اسے ایک پیاسا کتا ملا۔ یہ نبی کی حدیث ہے بخاری کی، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ایک پیاسا کتا ملا، پیاس کی شدت سے وہاں پڑا تھا اور زمین گیلی تھی، اسے چاٹ رہا تھا۔ رنڈی کو ترس آیا، اس نے چمڑے کا موزہ جسے خف کہتے ہیں اتارا، اڑنی سے باندھا، کنویں میں لٹکایا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بولو بھائی، ارے بہت بڑا کام ہے، لیکن تمہارے نبی فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رنڈی کے اس عمل کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کو ایسا پسند کیا کہ اس کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ ہمارے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زور سے پڑھیے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت بڑا جملہ نہیں ہے، دو چھوٹے جملے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسے روز روزانہ پڑھا کیجئے 100 بار، اللہ اس سے روزی میں برکت دے گا۔ آپ کا نبی فرماتے اے بابا، یہ سب چھوڑو، بعد میں ابھی بیٹھو۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں، اسی حدیث بخاری کی آخری حدیث ہے، فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ سبحان اللہ کی بولی رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ رحمان کی بارگاہ میں، رحمان کی بارگاہ میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو بولی رحمان کی بارگاہ میں پیاری ہے۔ آپ کا بیٹا اٹھا ہے، ارے بیٹا ہے 2 سال کا بیٹا، 2.5 سال کا بیٹا، تتلا کے بولتا ہے، تتلی بولی بھی اس کو پیاری لگتی ہے، اور جب بولی پیاری تو بولنے والا بیٹا بھی تو پیارا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کی بولی رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہے، پیاری ہے۔ تو جب سبحان اللہ کی بولی رحمان کی بارگاہ میں پیاری ہے، آپ کاٹی اور کاٹی کے اطراف کے مسلمان جب سبحان اللہ کی بولی بولیں گے تو آپ بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ، عرضوں سے بولیے سبحان اللہ، عرضوں سے بولیے سبحان اللہ۔ آگے نبی نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ دو بولی رحمان کی بارگاہ میں پیاری ہے، ادائیگی میں آسان ہے، لیکن یہ میزان عمل میں بھاری رہے گی، میزان عمل میں بھاری رہے گی، میزان عمل میں، میزان عمل میں، میزان عمل سمجھتے ہیں آپ؟ ابے ڈنڈا کھائے گا، ادھر پکڑ کے لاؤ اس بدتمیز کو، لاؤ یہاں۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ بولی اس کی ادائیگی تو آسان ہے لیکن میزان عمل میں بھاری رہے گی۔ نیکی بدی تولنے کا ترازو میزان عمل کہلاتا ہے، نیکی اور بدی تولی جائے گا۔ نیکی بدی دیکھا ہے کبھی آپ؟ یا ہمارے مرتضی بھائی نماز پڑھتے ہیں، رب نیکی عطا فرماتا ہے لیکن نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ دکھائی نہیں دیتا، آلو گھنٹا پیاز چاول اور گیہوں نہیں ہے، وہ پھر کیسے تولے جائیں گے؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن تولی جائیں گے۔ آپ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ارے چلاتے ہیں موٹر سائیکل، آپ گھر سے لے کے نکلے موٹر سائیکل،
راستے میں پنچر ہو گئی، ٹائر والے دکان کے پاس پہنچے، کہا ٹائر والے بھائی میرے ٹائر کی ہوا تول دیجیے۔ ہوا تولنے کی چیز نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے آپ تول نہیں سکتے، تولنے کی چیز نہیں ہے، ٹائر کی ہوا تول دیجیے۔ آپ نے ٹائر والے بھائی سے کہا تو اس نے ایک گھڑی نکالا اور ٹائر میں لگا دیا، پھر بتایا آپ کے ٹائر میں 5 پوائنٹ ہوا ہے، 10 پوائنٹ ہوا ہے، 15 پوائنٹ ہوا ہے، 20 پوائنٹ ہوا ہے۔ ہوا تولنے کی چیز نہیں، لیکن تولنے کے لیے ہوا کو بھی سائنسدانوں نے ایک ترازو بنا دیا۔ آپ کے بچے کو بخار ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، بخار کتنا ہے معلوم نہیں، ڈاکٹر غلام رسول کے پاس پہنچے، کہا ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ میرے بچے کا بخار تول دیجئے کہ میرے بچے کو بخار کتنا ہے۔ انہوں نے ایک ترازو نکالا جسے کہتے ہیں تھرمامیٹر، تالو سے لگایا یا بغل میں لگایا اور بتایا کہ آپ کے بچے کو 102 ڈگری بخار ہے۔ بخار دکھائی نہیں دیتا، آلو بھنٹا پیاز نہیں ہے، چاول گیہوں نہیں ہے، ٹائر کی ہوا دکھائی نہیں دیتی، آلو بھنٹا پیاز نہیں ہے، چاول گیہوں نہیں ہے، لیکن اس کے تولنے کے لیے بھی سائنسدانوں نے ترازو بنا دیا ہے۔ تو جب دنیا کے سائنسداں ہوا جیسی نہ دکھائی دینے والی چیز، بخار جیسے نہ دکھائی دینے والی چیز کو تولنے کے لیے ترازو بنا سکتے ہیں، تو اللہ جو خالق کائنات ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ نیکی بدی تولنے کے لیے بھی ترازو بنا دے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، میزان عمل میں نیکی بدی تولنے کے ترازو میں بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کی اسی ترازو میں تول دے۔ حضرت داؤد پروردگار سے عرض کیا، پروردگار وہ ترازو دکھا دے جس میں نیکی بدی تولی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترازو میں دکھا دیا، اتنا لمبا چوڑا، آسمان کے طبق 7، کتنے ہیں؟ کتنے؟ زمین کے طبق کتنے ہیں؟ 7۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین اس ترازو میں رکھ دی جائے، اتنے چھوٹے پڑ جائیں جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دی جائے تو پتہ نہ چلے وہ انگوٹھی کہاں گئی ہے۔ حضرت داؤد خدا کے نبی پیغمبر رسول، خوف خدا غالب آیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا پروردگار یہ اتنا بڑا ترازو، یہ 7 آسمان اور 7 زمین اس میں رکھ دے جائے، اتنے چھوٹے پڑ جائیں جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی۔ اے میرے رب، کس کے پاس اتنی نیکی ہوگی جس ترازو کو بھرے گی؟ تو اللہ کی رحمت نے پکار کے کہا، اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں تو صدقے کے چھہارے سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس ترازو کو بھر دوں گا۔ اصل چیز نیکی اور بدی کی کثرت نہیں ہوتی بلکہ دل کا خلوص ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کا عمل، یہ عمل بھاری نہیں ہوتا بلکہ یہ عمل رب قبول فرماتا ہے، تو رب کی قبولیت اسے میزان عمل میں بھاری کر دیتی ہے۔ آپ لوگ کے مکانات ہیں کہ نہیں؟ ارے مکان ہے تو مکان بنانے کے لیے مستری لائے، اتفاق سے وہ مستری اناڑی مل گیا اور اس نے مکان کی دیوار کی اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی، سیدھی جو نہیں، ٹیڑھی دیوار کسی کام کی ہے؟ ارے بولو ٹیڑھی دیوار کسی کام کی ہے؟ کھولنا ہوگا دوبارہ جوڑنا ہوگا، مزدوری بھی گئی، اینٹا بھی برباد ہوا۔ آپ نے دیکھا ڈاٹا ڈپٹا راج مستری کو مزدوری بھی نہیں دیا، لیکن رب کی رحمت تو دیکھیے۔ بخاری کی حدیث سے قصہ کہانی نہیں، نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیہ وشاق علیہ، جو قرآن پڑھتا ہے، اناڑی پڑھنے نہیں آتا، ٹوٹو کے پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ٹیڑھا میڑھا پڑھ رہا ہے، پڑھنے نہیں آتا، اناڑی ہے، جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، ٹوٹو کو پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کو پڑھ رہا ہے، تو مزدوری کٹتی اور گھٹتی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔
کے لیے دوگنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ عمل نہیں دیکھتا بلکہ دل کا خلوص دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا تو ہے. آج آپ پریشان ہیں, ارے پریشان ہے کہ نہیں؟ گھر سے پریشان, اولاد سے پریشان, کاروبار سے پریشان, روزی سے پریشان. پیر صاحب آ گئے, پہنچ گئے. پیر صاحب بڑھیا تعویذ لکھ دو, ساری بلا دور ہو جائے, ساری بلا دور ہو جائے تو بڑھیا تعویذ دے دو. پیروں کا پیر آپ کے نبی سید الانبیاء نے سب سے بڑھیا اور آسان تعویذ بتا دیا کہ قرآن پڑھو ساری بلائیں دور ہو جائیں. مسلم شریف کی حدیث سے قصہ کہانی نہیں, آپ کے نبی فرماتے الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ اترتا ہے, ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ, آزو سے بولیے سبحان اللہ, عورتیں بھی بولے سبحان اللہ, پھر بولیے سبحان اللہ. پریشانی دور کرنا چاہتے ہو پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, مزاروں پر جاتے ہیں, بلائیں دور ہو جائیں. مزاروں پر جانا اچھی بات ہے لیکن پیروں کے پیر تمہارے نبی نے بتا دیا کہ قرآن پڑھو ساری بلائیں دور ہو جائے گی, دل پر خدا کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا. آگے فرمایا غشیۃ الرحمہ, قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت. ڈھانپنا سمجھتے ہیں؟ ڈھانپنا اوپر سے توپنے کو نہیں کہتے بلکہ کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر کے اس کی حفاظت کرنے کو ڈھانپنا کہتے ہیں. جیسے مائک کو میں نے اس رومال سے ڈھانپ دیا, اوپر بھی رومال, نیچے بھی رومال, دائیں بھی رومال, بائیں بھی رومال. آپ مرغا مرغی پالتے ہو, مرغا مرغی پالتے ہو, میری ماں بہنوں مرغا مرغی پالتے ہو, تم لوگ چل رہے ہیں, بلا آیا دبوچ دیا, آپ نے ٹوکری سے ڈھانپ دیا. ٹوکری جانتے ہو؟ ٹوکری, ٹوکری سے ڈھانپ دیا, اوپر بھی ٹوکری, نیچے زمین, دائیں ٹوکری, بائیں ٹوکری, آگے ٹوکری, پیچھے ٹوکری. اور ٹوکری سے جب آپ نے مرغا مرغی ڈھانپ دیا, ہر طرف سے ٹوکری ہے جو گھیرے ہوئے ہے, اوپر بھی, نیچے بھی, دائیں بھی, بائیں بھی, آگے بھی, پیچھے بھی. تو اب بلا ٹوکری والی مرغی کو کھا نہیں پائے گا. کھا پائے گا؟ بولو کھا پائے گا. تمہارے نبی کہتے ہیں, سچے نبی کہتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, غشیۃ الرحمہ, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو تو بلا نہ کھا پائے, اور جس سے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے, اوپر بھی خدا کی رحمت, نیچے بھی خدا کی رحمت, دائیں بھی خدا کی رحمت, بائیں بھی خدا کی رحمت. جسے خدا کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ لے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے, نہ بھوت, نہ عذاب, نہ خبیث. جو سے بولو سبحان اللہ. ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو تو بلا نہ کھا پائے, اور جسے رب کی رحمت ڈھانپ لے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے, نہ بھوت, نہ عذاب, نہ خبیث, نہ دنیا کے آفات, نہ بلیات. 4 پیسہ اللہ دیتا ہے, 4 پیسہ تمہیں دیتا ہے تو سب سے پہلے ٹی وی لاتے ہو. ٹی وی لاتے ہو, قرآن نہیں لاتے, سب سے پہلے ٹی وی لاتے ہیں. ٹی وی پر لڑکا ناچ رہا ہے, لڑکا ناچتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. ارے لڑکا ناچتا ہے, لڑکی ناچتی ہے, لڑکا لڑکی کو چوب رہا ہے, لڑکی لڑکے کو چوب رہی ہے, لڑکا لڑکی کو دبوچ رہا ہے, لڑکی لڑکے کو دبوچ رہی ہے. زناکاری, بدکاری, فحاشی, بدکاری ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے. دل پر ہاتھ رکھے ایمانی دل کے ساتھ بتاؤ کہ جس گھر میں ناچ ہو ٹی وی پر وہاں خدا کی رحمت آئے گی. ارے خدا کی رحمت آئے گی ماں بہنوں. جس گھر میں ناچ ہوگا ٹی وی پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی, وہاں شیطان آئیں گے, بھوت آئیں گے, عصب آئیں گے, خبیث آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کی رحمت آئے گی. کلمہ پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. تسبیح پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. درود پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. استغفار پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کی حمد پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. بزرگوں کی منقول پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. نعت نبی پڑھو, اللہ کی رحمت آئے گی. آپ لوگ گونگے ہیں کیا؟ زور سے بولیے سبحان اللہ, آزو سے بولیے سبحان اللہ, آزو سے بولیے سبحان اللہ. آگے فرمایا حفتہم الملائکہ, جو لوگ قرآن پڑھتے فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے, فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے.
آپ کے کانڈی میں کبھی منسٹر آ گیا، منسٹر آ گیا، چندر بنسی بھی منسٹر بنے، سواستھ منتری، بھاجپا میں گئے منتری بن گئے، آپ کے علاقے کے ددئی دوبے منسٹر جب آتا ہے 1 2 نہیں 10 15 کمانڈوز دائیں بائیں آگے پیچھے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں۔ آپ کے نبی نے بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اسے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈوز سپاہی بن کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے کہ نہیں بولو بھائی، ہے کہ نہیں فائدہ، ہے کہ نہیں فائدہ، ہے کہ نہیں بولو۔